الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. معزز سامعین و سامعات و حاضرین جمعہ، تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے اختلافات میں ہم کو اہل حدیث بنایا، ہمیں اس مسلک میں رکھا جو یقیناً توحید کے علم بردار ہیں. معزز سامعین، ہمارے مسلک کی بنیاد توحید ہے، اور جب ہم اس توحید سے جڑے رہیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں عزت عطا فرمائے گا. میں ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں، اور اس کے بعد سورہ احقاف کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہوں. ہم انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے. گزارش ہے کہ آپ ہماتن گوش ہو کر سنیں
امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جو بہت ہی آزاد ہیں لوگ۔ یہ ایک ایسا دور ہے کہ اس میں لوگ اپنے آپ کو کسی کے ماتحت نہیں سمجھتے ہیں۔ اس وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ چیز کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، شاگرد استاد کے کہنے پر نہیں، ماتحت اپنے آقاؤں کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی اپنے طور پر آزاد رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی کی مزدوری کر رہا ہو یا وہ اپنے طور پر مالک ہو، تو اپنے سے اوپر کے مالک کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی انسان آزاد نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس سے کچھ آزادی دی ہے تو کچھ بندشیں بھی اس کے اوپر شرعی بندشیں رکھ دی ہیں کہ وہ اس کے ماتحت ہے۔ اگر اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے سے کہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم ماتحت نہیں ہو اور اپنے آپ میں آزاد ہو تو ذرا اپنی روح کو واپس بلا کر دیکھو۔ یعنی کہ کوئی مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس سے واپس لا کر دیکھو، ہے نا۔ سورہ واقعہ کی ایک آیت، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یہ چیلنج ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں مذہب کچھ نہیں ہے، جو کہتے ہیں دین کچھ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، آزادی کے ساتھ جئیں گے، ہم تو بس یوں ہی پیدا ہو گئے اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دن مر جائیں گے۔ بس یہ مشینری ہے جو چل رہی ہے، جب اس حد تک خراب ہو جائے جس کا ریپیئر نہ ہو سکے تو مشین خراب ہو جاتی ہے اور وہاں پر زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو اس طرح کی ذہنیت اور ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، لائی ہوئی شریعت کو اپنایا ہے، اور جنہوں نے اس کے سامنے اپنے سر کو خم کیا ہے، اس کے لیے ایسی سوچ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وہ انسان جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ یہ مان کر چلے کہ وہ دین میں تو نہیں ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس طرح کی بات کہے اور ایسی نظریات کو پیش کرے کہ وہ آزاد ہے اور شریعت کا پابند نہیں تو مسلمان تو نہیں، باقی کچھ بھی آپ اسے کہہ لیجیے۔ تو مسلمانوں، ہم ماتحت ہیں شریعت کے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں ہمیں شریعت کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر جگہ پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم جو یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک غلطی کی وجہ سے ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اللہ نے اس بات سے ڈرایا بھی ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو لوگ اپنے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات سے، کہیں ان کو کوئی عذاب نہ آ جائے، کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ کہہ کر کے اللہ نے ڈرایا ہے اور ایسے ہی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ان کی مخالفت کر کے اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے، کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، نیک اعمال کی، اور برے کاموں سے، رسول کی مخالفت سے، اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس معاشرے میں آزاد طبیعت کے لوگ بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ دین کچھ نہیں ہے، مذہب کچھ نہیں ہے، اور کوئی قانون، کوئی نظام نہیں ہے
جس کی ہم پاسداری کریں، لیکن یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ ہم اگر شریعت کی پاسداری نہ کریں تو کسی اور کی پاسداری کرتے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی طبیعت کچھ اس طرح کی بنی ہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ ایک تو طبیعت، اور ایسے ہی انسان کی ساخت بھی ایسی ہے کہ اسے جھکنا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکنے سے بچاتا ہے اگر، تو اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، اپنے دل میں رکھتے ہو کہ اللہ کوئی نہیں ہے، ہم کو جھکنا نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی چیز گر جائے تو آپ کی ساخت ہی ایسی بنی ہے کہ آپ کو جھک کے اٹھانا ہے، جھکنے سے کتنا بچو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رضا کے ساتھ جھکو، چاہت کے ساتھ جھکو، کس کے سامنے؟ رب کے سامنے، تو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے تو انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ جھکے، عبادت کرے۔ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیسے عبادت سے بھاگو گے؟ یہ اور بات ہے، تم سوچ لو کہ ہم نہیں عبادت کریں گے لیکن جھکنے سے نہیں بچ سکتے ہو۔ تو اللہ نے کہا شریعت کی پاسداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اللہ نے اپنی عبادت کی طرف انسانوں کو دعوت دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی بات مانو۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، بہت بڑی بھول پر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور اسی کا نام مذہب و شریعت رکھا، دین محمدی سے جسے ہم جانتے ہیں، اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک شریعت ہے اور یہ قانون ہے۔ اسی قانون کے نفاذ کی بات اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ پر اس کو نافذ کرو۔ جہاں پر اجتماعیت کی ضرورت ہے، لوگ اس کا ایسی تعداد میں ہیں، غلبہ میں ہیں، تو وہاں پر اسلام کے حدود کا نفاذ کرو، اور جہاں پر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ اسلام کے حدود کو نفاذ نہیں کر نہیں سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کر سکو، تو کیا کرو؟ آپ اپنے آپ پر جس حد تک ہو سکتا ہے اسلام کی پاسداری کو لازم پکڑو۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو لے کر کے بار بار سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے تو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کی بات کہی، بتایا کہ غریبوں سے امیروں سے وصولو، غریبوں میں بانٹ دو، یہاں پر تو نہیں ہوتا ایسا۔ یاد رکھو یہ حکم ہے ان کے لیے جو صاحب اقتدار ہے، مقتدر لوگوں کے لیے۔ ہر آدمی کو الگ الگ یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصولیں اور اپنی مرضی سے کہیں پر بھی خرچ کریں۔ یہ ایک مجبوری ہے یہاں پر کہ جس کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے، وہ حقیقت میں نظام کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس کا مکلف خاص طور سے وہ لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، یعنی کہ حکومت میں ہے، جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو، ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ آج تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ چیز ایسی ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے طور پر باندھ رہا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو بھیجا کرتے تھے وصولی کرنے کے لیے۔ یہ اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف نا کہ یہ کام حکمراں کا ہے کہ وصولے، زکوٰۃ اکٹھی کرے اور ضرورت مندوں تک پہنچائے۔ امیروں سے وصولے، غریبوں بانٹے، یعنی کہ بستی کے امیروں سے وصولا، غریبوں بانٹا۔ جب ان سے بچ گئی زکوٰۃ، ان کو دینے کے بعد بھی ان کے ضروریات سے بچ گئی، تو اب وہ چیز اپنے سے اوپر جو ہے وہاں تک پہنچائی جائے گی۔ پھر وہاں پر بھی اگر بچے تو اپنے سے اوپر، یعنی جو ایک نظام ہے، کہیں گاؤں ہے، تحصیل ہے، ضلع ہے، صوبہ ہے، مرکز ہے، اس طرح سے بچتے بجاتے وہاں تک وہ چیز پہنچتی ہے۔ ہم نے وہ نظام قائم نہیں کیا اور ہم اس پوزیشن میں ہے بھی نہیں کہ اس طرح سے کر کے، اور حکومت کی نگاہوں میں کر بھی نہیں سکتے ایسا، اس لیے کہ بہت سارے وجوہات ہیں اس کی جو ہندوستان میں رہ کر نہیں کیا جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے
کہ یہ تو ایک بات ہو گئی، بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو حدود میں داخل ہیں اور ان پر عمل کرنا عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے۔